الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ سننا اور یہ سنانا، یہ دینی مجلسوں میں بیٹھنا، دینی مجلسوں میں وعظ کہنا، یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ دیتی ہیں جب سننے سنانے میں اخلاص ہو، خالصتاً کہنے والا اللہ کی رضا کے لیے کہے، سننے والے اللہ کی رضا کے لیے سنیں۔ اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے میں اور آپ سچے دل سے اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر کام میں، اور یہ جو خاص طور سے ہم دین کا کام کرتے ہیں، دینی مجلسوں میں جاتے ہیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اللہ رب العزت اخلاص عطا فرمائے اور شیطان کی ہر طرح کی دخل اندازی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پرندہ ہے ہدہد، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، میرے خیال کے مطابق کبوتر سے چھوٹا اور شاید فاختے سے بھی کچھ چھوٹا ہوتا ہے، چونچ کچھ لمبی ہوتی ہے اور گندمی کلر کا ہوتا ہے، سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس پرندے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے جو اقوال اور اس کی جو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں وہ مجھے آج آپ کے سامنے سنانی ہیں، کیونکہ جو موضوع اور مضمون مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ اس سے بہت متعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی تذکرہ آیا تھا اور ویسے بھی آتا رہتا ہے، سبھی کا علم میں ہے کہ اللہ نے انہیں تمام پرندوں پر، جنات پر، ہواؤں پر بھی اللہ نے انہیں بادشاہت دی تھی۔ تو ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت تھی ہدہد کی، تو انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، وہ تھا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ بغیر عذر کے غائب تھا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور اگر کوئی آ کر کے وجہ بیان کرتا ہے تو الگ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس بات کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد نامی جو پرندہ تھا وہ آ گیا، اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں کہ اس خبر کا جو حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ پہلے سے آپ کو علم میں نہیں تھا۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، قوم سبا کے بارے میں آپ کو معلوم تھا، معلوم تو ہے کہ سبا برابر کے ملک میں ایک قوم ہے اور فلاں ملک میں آباد ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ خبر میں لے کر کے آیا ہوں۔ بہرحال یہ مجھے زیادہ تفصیل اس پر نہیں کرنی ہے کہ کیا اللہ کا نظام تھا، کس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں ٹریننگ دی ہوگی اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ تھا۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ آگے جا کر کے ہم ہدہد کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کیا احساس ہیں ایک جانور کے اندر، ایک پرندے کے اندر، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک وہاں عورت کو پایا کہ وہ عورت ان پر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے اللہ نے سب چیزیں دی ہوئی ہیں حکومت چلانے کے لیے، جتنے بھی خزانے اور جتنی بھی چیزیں، لشکر اور امراء اور پورا درباری جو چیزیں ہوتی ہیں سب کی سب چیزیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کی کرسی، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا اس حال میں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ والا حصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میرا آج کا موضوع احساس پر ہے۔ احساس دیکھا آپ، ایک پرندے کا، اتنا سا پرندہ ہے، اور اس کو یہ دیکھ کر کے کہ اللہ کے کچھ بندے جنہیں اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا،
وہ اللہ ہی کی ایک مخلوق کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر اس پرندے کے دل میں احساس ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کی کیوں نہیں عبادت کر رہے۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کی نظر میں ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی باتوں کو خوشنما بنا کر ان کی نظر میں پیش کر دیا۔ اتنا زبردست جملہ ہے وزین لہم الشیطان اعمالہم، جو ہدہد کر رہا ہے، ہدہد بات کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان کو شیطان کسی گناہ میں مبتلا کرتا ہے تو اس گناہ کو اس کرنے والے کی نظر میں شیطان خوشنما بنا کر اس کو پیش کر دیتا ہے، یا تو اس کے سامنے عذر رکھ دیتا ہے کہ تم تو فلاں عذر کی وجہ سے اس گناہ کو کر رہے ہو، یا اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو عمر بہت پڑی ہوئی ہے، توبہ کر لینا، کسی بھی طرح اس کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جب شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے اعمال کو ان کی نظر کے اندر، تو وہ حق راستے سے رک گئے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ سیدھے راستے پر نہیں آ پا رہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ ایک پرندہ، اس کو اللہ کی اتنی معرفت، اللہ کی اتنی پہچان نصیب ہے کہ اس کے دل میں اگر اسے یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کائنات پر کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کر رہے ہیں، اس کے دل میں احساس ہو رہا ہے، اور وہ اتنی زبردست عالمانہ عارفانہ کلام کر رہا ہے وقت کے ایک پیغمبر کے سامنے، اللہ کی کس حد تک محبت اور کس حد تک اس کے جذبات اور احساسات پاکیزہ اور بلند تھے۔ کیا اس واقعے کو سن کر، ایک پرندے کی مثال سن کر جو قرآن نے بیان کی ہے، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ ہم مسلمان جو نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے ہمارے خاندانوں کے اندر اسلام کا، کیا یہ والی معرفت، یہ والی محبت، یہ والے احساس، یہ والے جذبات جو اللہ نے ایک پرندے کے دل میں رکھے تھے، جس کا اظہار کروایا ہے وقت کے پیغمبر کے سامنے، کیا اس طرح کے احساس، اس طرح کے جذبات ہمارے دلوں میں پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں پائے جاتے تو کیا یہ غور و فکر کرنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کرنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ایک پرندے کے دل میں ہم مسلمانوں سے زیادہ پائی جا رہی ہے، ہم سننے کے بعد پھر بھی اس بات کا احساس نہیں کر پا رہے؟ کیا یہ مچلنے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ بے چین ہو جانے والی بات نہیں ہے کہ آخر اس پرندے کو اتنی محبت نصیب ہے، اس کے احساس اتنے پاکیزہ ہیں، میرے اور آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بعد ہم غور کریں کہ انسان جس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس مقصد کے مطابق وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ماحول ملے۔ بچوں کے جب امتحانات کا وقت آتا ہے تو ماں باپ گھروں کے اندر ٹی وی بند کر دیتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر جانا، پارٹیوں کے اندر جانا بند کر دیتے ہیں کہ بچوں کے امتحانات کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اگر اسے پڑھائی کا ماحول ہم ہی گھر والے نہیں دیں گے تو بچہ کامیاب کیسے ہو سکے گا؟ ہر انسان، اسے جس فیلڈ میں جانا ہے، اسے جس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو اسے اس کے گھر والے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے ماحول فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل بدیہی اور عقلی ہے کہ انسان کو اپنا جو کام کرنا ہے اس کے مطابق اسے ماحول چاہیے، نہیں تو وہ اس کام کو صحیح طریقے پر نہیں کر سکے گا۔ انسان کو اگر سونا ہوتا ہے، وہ رات کو لائٹ بند کرتا ہے، شور شرابے کی ساری مشینوں کو بند کرتا ہے، ہر چیز سے اپنے دماغ کو ہٹا کر، آنکھیں بند کر کے اپنے سارے کام کاج کو روک کر آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، تبھی تو اسے نیند آتی ہے۔ ماحول مطابق چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز میں ماحول سازگار کرنے کی عادت ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اسلام اور دین کے مخالف ماحول خود پیدا کر رہے ہیں، اور ہم اس امید میں ہیں کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں وہ دین کے مطابق عمل کر سکیں گے۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں جملے کو، ہر انسان کو معلوم ہے کہ جس مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق ماحول ضروری ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دین مخالف ماحول اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے آس پاس خود پیدا کر رہے ہیں، اور پھر اس امید پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ اور ہمارے اہل خانہ، ہماری آنے والی نسلیں دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔
جانا ادھر ہے، جا ادھر رہے، امید یہ ہے ادھر پہنچ جائیں گے۔ دین کے معاملے میں ہم ایسی بے وقوفی اور بے عقلی کا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں بے فکریاں ہیں؟ آخرت کی اتنی اہمیت اور اتنی فکر ہے نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں اور جتنی دنیا کی۔ بدلنے کی ضرورت ہے اپنی سوچ کو، کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہمیں سازگار ماحول کی ضرورت ہے، پڑھنے والے بچوں، جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے اسے گھر میں پڑھنے کا ماحول دیا جاتا ہے۔ جب انسان گھومنے جانا چاہتا ہے تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور جاتا ہے، تاکہ جو میرا مقصد ہے کہ میرا دماغ فریش ہو اور مجھے ہر طریقے سے یکسوئی حاصل ہو، وہ تبھی حاصل ہو سکے گا جب میں اپنے علاقے سے، اپنے کام کی جگہ سے دور جاؤں گا۔ تو دین کے معاملے میں بھی دین پر انسان جبھی عمل کر سکتا ہے جب اس کے گھر کا ماحول دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے علاقے کا ماحول، اس کی گلی کا ماحول دین پر عمل کرنے کے لیے سازگار۔ اور ہم میں سے ہر انسان وہ اپنی گلی کا، اپنے گھر کا، اپنے ہاتھوں سے دین کے مخالف ماحول بنا رہا ہے، اور پھر یہ توقع کر رہا ہے کہ میں دین کے مطابق زندگی گزار سکوں گا۔ یہ بہت بڑی نادانی، ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکے۔ اور یہ بات بھی میں تازہ کرتا ہوا چلوں کہ ہدہد کا جو واقعہ میں نے بیان کیا، تو یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہے میں نے آپ کے سامنے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ دین پر عمل کرنے میں، جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان دین پر عمل کرتا ہے، دنیا کا فائدہ پہلے ہوتا ہے، آخرت کا بعد میں ہوتا ہے۔ اور دین پر اگر عمل نہیں کرے گا، انسان قرآن کو نہیں پڑھے گا، آخرت کا نقصان بعد میں ہوگا، دنیا میں پہلے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے قرآن کا یہ والا حصہ نہیں پڑھا کہ ایک ہدہد کے اندر حساسیت کتنی زبردست ہے، اس کے جذبات کتنے پاکیزہ ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا امتی اور عاشق کہتے ہیں، ان کی حساسیت کا اس والے پہلو کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا حال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے، حساسیت کہہ لیجئے یا بیوقوفی کہہ لیجئے، نادانی کہہ لیجئے، جو چاہے نام دے لیں، ہم سب غور کریں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، کہ ہم گھروں کے اندر شوہر بھی، بیوی بھی، دونوں مل کر بڑی سی اسکرین پر اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ یا جوان بچے اور بچی کے ساتھ فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب شوہر کے سامنے جو فلم کے اندر فیمیل کیریکٹر جو سامنے آ رہا ہے، تو وہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر للچائی ہوئی گندی نگاہوں سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حساسیت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بیچاری کو سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ یہ جو ہمارے گھر کے اندر کام ہو رہا ہے، میرا شوہر یہ جو فلاں عورت کو دیکھ رہا ہے، جو دکھنے میں مجھ سے بہتر نظر آ رہی ہے، اس کی ہائٹ مجھ سے بہتر ہے، وہ خوبصورتی میں مجھ سے بہتر ہے، اب یہ جو بار بار اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھے گا، اس کو گندی نگاہوں سے دیکھے گا، اس کا نتیجہ میری زندگی میں کیا آئے گا۔ اور یہی حال شوہر کا ہے کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت انسان اس فلم میں نظر آ رہا ہے، میری بیوی اس کو بار بار یہ جو دیکھ رہی ہے، اس کا نتیجہ میری زندگی میں کیا آئے گا۔ سنیں نتیجہ کیا آتا ہے۔ نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب خاوند اس عورت کو دیکھتا ہے جو اس کی بیوی سے زیادہ بہتر ہے، اس کے نتیجے میں اسے اپنی بیوی بری لگنے لگتی ہے۔ یہ میں ایک نفسیاتی نقطہ، ایک نفسیاتی بات، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن کو ہم چھوڑتے ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں بعد میں ہوگا، دنیا میں پہلے ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے نقصان بتایا کہ اس کی وجہ سے اگر میں اس موضوع کو آپ کو بتاؤں گا واقعات کی روشنی میں، تو کتنی مرتبہ انہی جیسی چیزوں کی وجہ سے بہت سارے رچے بسے گھر وہ اجڑ گئے۔ کیا شوہر اس بات کا احساس کر پاتا ہے کہ اس کا کیا اثر آئے گا؟ کیا بیوی احساس کر پاتی ہے بیچاری کہ وہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں بغیر بات کے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں یہ کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایسی حساسیت مرتی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ جوان لڑکی وہ برابر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم گھر کے اندر فحش منظر دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس نوجوان، یہ جو لڑکی ہے جو ہماری بیٹی، اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔
آپ یہ منظر دکھائیں گھروں کے اندر، اس کے بعد آپ پورا لیکچر دے دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سنائیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا تقدس، پاک دامنی کا آپ لمبا چوڑا لیکچر دیں، لیکن بچہ معافی کے ساتھ، میں بالکل حق بات بیان کر رہا ہوں کہ بچہ وہ لے گا جو آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ نہیں سنے گا جو آپ سنا رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک حساسیت کی ایک مثال دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں سوچتے، ہمیں لگتا ہے کہ دین یہ تو کچھ لوگوں کا کام ہے، دین پر عمل کریں، دین پر عمل کرنا یہ تو آخرت سے متعلق ہے، دنیا میں سب سے پہلے نقصان اٹھاتا ہے انسان۔ اس کے بعد اور ایک مثال لے لیجئے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے بچے، ہم اپنی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، فراش خانے میں کسی بھی گلی کا آپ جائزہ لے لیجئے، اپنی اس گلی کا لے لیجئے اور گلیوں کا لے لیجئے، کسی بھی گلی میں رات کے وقت میں چلے جائیے، جوان العمر لڑکے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ماں باپ کی آپ حساسیت دیکھیے کہ سمجھ نہیں آتا مجھے کہ کس طریقے سے ماں باپ نوجوان بچوں کو موبائل دے کر، پیسے دے کر، گاڑیاں دے کر، اختیارات دے کر کیسے نوجوانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن کیا موقع آتا ہے، ایک دن یہ موقع آتا ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت فرشتہ ہے، اور دوسرے کا بچہ خراب ہے۔ وہ دوسرا والا جس کو میں خراب سمجھ رہا ہوں، اس کے والد میرے بچے کو خراب سمجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یا تو خراب سب ہیں یا سارے کے سارے فرشتے ہیں۔ اس غیر حساسانہ رویے کا نتیجہ جب ظاہر ہوتا ہے کہ جب کسی دن گھر میں بچہ آتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، جب صاحب کو کہیں جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اب تو بچہ بہت آگے جا چکا ہے، اب تو اس کو شراب کی بھی بری لت پڑ چکی۔ شروعات اس کی ایسے ہی ہوتی۔ کیا اسلام نے یہی سکھایا تھا کہ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کا کون سا دوست کیسا ہے، وہ سگریٹ پینے والا ہے، وہ گٹکا کھانے والا ہے، وہ شراب پینے والا ہے، ہمارا بچہ کتنا غریب ہے، اور جس دوست کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، جس دوست کے ساتھ وہ ہر چیز کو شیئر کر رہا ہے، وہ کتنا مالدار ہے۔ مالدار اور غریب جب یہ دونوں آپس میں ملا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو غریب والا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے کہ اس کے ابا اماں اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے ماں باپ نہیں کرتے۔ اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی پوزیشن میں اور میرے والد کی پوزیشن میں فرق ہے۔ یہ چیزیں جو ہمارے سوچنے کی تھیں وہ بالکل ہم غیر حساس بنتے جا رہے ہیں۔ یہ عالم ہو چکا ہے ہماری حساسیت کا کہ آپ تصور کیجئے کہ مسجدوں کے اندر کوئی گانا بجائے، یہ الحمدللہ اس وقت تک ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے کہ کوئی غیر جو ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ ہماری مسجد کے اندر آ کر گانا نہیں بجا سکتا۔ لیکن آپ عجیب بات ہے، آپ ہماری حساسیت دیکھیے کہ مسلمان خود مسجد کے اندر آ کر کے گانا بجا رہا ہے۔ کیسے گانا بجا رہا ہے؟ موبائل کو جب وہ مسجد کے اندر آ رہا ہے نہ تو سوئچ آف کر کے راضی ہے، نہ اس کی رنگ ٹون بند کرنے کے لیے راضی ہے۔ پہلے خالی ہلکی سی رنگ ٹون ہوا کرتی تھی، اب تو پورے گانے بج رہے ہیں۔ مسجد میں ایک ایک نماز کے اندر 3 لوگوں کے، 4 لوگوں کے، یا کبھی کبھی ایک ہی شخص کا پورا گانا بج رہا ہے۔ وہ نماز ہوتے ہوئے اللہ کا بندہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کی ہمت تھی کہ مسجد کے اندر آ کر کے گانا بجا جائے، لیکن ہم مسلمان خود اللہ کے گھر کے اندر، اس سے بڑی کوئی اللہ کے گھر کی توہین ہو سکتی ہے کہ مسلمان خود مسجد کے اندر آ کر کے گانا بجا رہا ہے اور امام سمیت تمام مقتدیوں سمیت سب کو سنا رہا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بندے دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے سالوں سے قصداً ایک بار بھی گانا نہیں سنا، پائے جاتے ہیں، بہت پائے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی گانا بج بھی رہا ہوتا ہے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کے گزر جاتے ہیں، نہیں سنتے۔ مسجد تو جائے پناہ ہوتی ہے، اللہ کے بندو ایسے لوگوں کی توبہ تو نہ توڑا کریں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر تکلیف و دکھ اس بات کا ہے کہ ان منکرات پر آج کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ پہلے اگر ہوا کرتا تھا تو 2-4 جو بزرگ ہوا کرتے تھے، بڑے ہوا کرتے تھے، وہ ڈانٹ دیا کرتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے، لوگ مان لیا کرتے تھے۔ اب آج تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک دو نہیں، عملاً سب کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف، کوئی کہنے والا نہیں۔ کب تک امام کہیں گے، کب تک مؤذن کہیں گے؟ اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے، اب سب لوگوں کے تصورات بدلتے جا رہے ہیں۔ ایک آدھ آدمی اگر کوئی کہتا ہے جو بیچارہ صحیح بات کہتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ بھی اپنا حوصلہ توڑ کر کے دل میں رو لیتا ہے، دل میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔
یہ تو سب لوگوں کے کرنے کا کام ہے، مسجد ایک انسان کی تو نہیں ہوا کرتی، مسجد تو تمام نمازیوں کی، تمام مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ مسجد میں یہ منکر کام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو قصدن نہ کہیں، ہم بھی نہیں کہتے کہ انتشار کا ماحول ہو، اتنا تو کہا جا سکتا ہے سلام پھرنے کے بعد کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے۔ اپنا موبائل سب کو نماز سے پہلے یا تو سوئچ آف کرنا چاہیے یا سائلنٹ کرنا چاہیے۔ کہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ جو حساسانہ سوچ اسلام نے بنائی تھی وہ ساری کے ساری رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہر معاملے میں رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ باپ اولاد کا احساس نہیں کر پا رہا ہے، اولاد باپ کا احساس نہیں کر پا رہی، شوہر بیوی کا احساس نہیں کر پا رہا ہے، بیوی شوہر کا احساس نہیں کر پا رہی، کوئی کسی کا احساس نہیں کر پا رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم نے جو رہنمائی کی تھی، جو ہمیں ہدایت دی تھی کہ حساس بنو، تو ہم نے قرآن کے جب اس پہلو کو چھوڑا تو ہماری زندگیوں میں جہاں جہاں حساسیت پائی جاتی تھی وہ سارے کے سارے پہلو ختم ہو گئے۔ آج لوگوں کے معیار الگ ہیں، ایک مرد ہے، شوہر ہے، تو اس کا معیار اپنے لیے الگ ہے کہ شادی کے بعد میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا، میں جو چاہوں گا کروں گا، جو چاہوں گا بولوں گا، گھر میں منچاہی زندگی گزاروں گا، باہر منچاہی زندگی گزاروں گا، لیکن بیوی کے لیے پیمانہ الگ ہے۔ بیوی کو نہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت، نہ بولنے کی اجازت، نہ کچھ اور کھانے پکانے کی اجازت، جب وہ اپنی والدہ کے گھر جائے تو وہاں بھی اجازت نہیں، معیار الگ ہے۔ ایک انسان کی جب وہ گھر میں عورت رہتی ہے تو اس کے لیے الگ معیار ہے، اور یہ جو داماد صاحب ہیں ان کے لیے الگ معیار ہیں سسرال کے لیے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہم مسلمان نہیں کر رہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے، میں کہاں تک آپ کو اس کے نقصانات گناؤں کہ باپ احساس نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ کیا کر رہا ہے، نہیں احساس کر پا رہا ہے۔ کہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کروں کہ ہم گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا آدمی جو دور کا رشتہ دار ہے، بہت اچھا ایک انسان اس کی عزت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی، اب ہم اولاد کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کو گالیاں بک رہے ہیں کہ ہم نے کون سا اس کا کچھ لے رکھا ہے یا کھا رکھا ہے اور ہم یوں کر دیں گے، یوں کہہ دیں گے۔ اتنی غیر حساسانہ ہمارے رویے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بچے نے یہاں سے یہ سبق سیکھ لیا کہ کسی کا احسان نہیں ماننا اور کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، اور کل کو جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور اس کے والد اپنا احسان جتائیں گے تو یہ بھی 1 منٹ میں ایسے ہی آنکھیں بدلے، یہ سیکھے گا۔ یہ بچے ہمیشہ ہمارے چھوٹے، ہمارے ماتحت ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ میں بار بار مثالیں دیا کرتا ہوں کہ ایک انسان خود اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، گالی بک رہا ہے، کہتے ہیں تو بیوقوف ہیں، یہ تو بڈھے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور وہی انسان بیچارہ وہ شکایت کر رہا ہے کہ میری اولاد میری عزت نہیں کرتی۔ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی نادانی کی سوچ ہے۔ کتنی بھی آپ لمبی تقریریں کر لیں، کوئی سا بھی بیان سنوا لیں، کچھ بھی سنوا لیں، کچھ بھی کہہ لیں، چاہے کتنا بھی سخت کر لیں، چاہے کتنا بھی مار پیٹ لیں، وہ بچہ دل سے کبھی بھی ایسے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا کہ جس نے اپنے والد کو خود بڑوں کی عزت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ یہ قرآن جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ہدہد کی حساسیت، کہ انسان، اب میں اصلی بات جو میں کہنے لگا تھا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور دین جو ہمیں بتاتا ہے اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ پہلے، آخرت کا فائدہ بعد میں۔ کیسے؟ اگر ہم نے اس اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہوتا اپنے بچوں کو، اور دین کے جتنے بھی معروفات ہیں، کرنے کے کام ہیں، نماز کا پابند بنایا ہوتا، سچ بولنے والا بنایا ہوتا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنایا ہوتا، اور ہمارا بچہ، ہمارا ماتحت، ہمارا چھوٹا اس کام کو اس اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا عادی بن چکا ہوتا جس اللہ کو اس نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، تو اس باپ کو جس نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہوتا یہ اس کا احترام نہ کرتا۔ معلوم نہیں آپ حضرات کو میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنی بات کو کہ دین کے ذریعے سے، دین کی جو رہنمائی ہے، قرآن جو بتاتا ہے، قرآن ایک ایک جملے میں، ایک ایک بات میں جو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو، ایسے بنو، ایسے دین پر عمل کرو،
اس کی ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے، بہت گہری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بچہ اس اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچنے کا عادی بن جاتا ہے، نیک کام کرنے کا عادی بن جاتا ہے، جس اللہ کو اس نے آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، تو جس ماں باپ کو دن رات وہ اپنے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوا دیکھتا ہے، ان ماں باپ کا احسان کیا نہیں مانے گا؟ لیکن جب ہم اپنی غیر حساسانہ سوچ اور رویے کی وجہ سے اسے یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اتنے ساتھ ہمارے ساتھ احسان کیے لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، دیکھو ہم احسان نہیں مانتے، تو بھول جائیے اس بات کو کہ جس بچے کو ہم اللہ کا بندہ نہیں بنا سکے اور ہم نے خود نہیں بنایا، کیونکہ ہم نے اسے خود بن کر نہیں دکھایا، تو وہ بچہ فرما بردار اولاد نہیں بنے گی۔ وقتی طور سے ڈنڈے کے زور سے یا دولت کے لالچ میں یا نفع کے حصول میں وقتی طور پر عزت کر لینا اور بات ہے، اور دل سے عزت کر لینا، دل میں اپنے ماں باپ کے لیے اچھے جذبات ہونا، یہ الگ بات۔ میں پھر بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک انسان کروڑوں پتی ہے، کروڑ روپے کی اس کے پاس دولت ہے، اور اس کی اولاد اس کی نافرمان ہے، تو مجھے کہنے کی اجازت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں، دین کی نظر میں ایسا شخص بہت غریب ہے، اور ایسا شخص کہ جو گزارے لائق اس کے پاس معاش ہے، ٹھیک ٹھاک گھر ہے، رہنے کے لائق، اللہ کا شکر احسان ہے، اس کی اولاد ہے، وہ آواز دیتا ہے، بچہ عزت کے ساتھ جی ابو، اور دل کے ساتھ خوش ہو کر کے چاہتا ہے وہ کہ میرے والد کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے والد کیا سوچ رہے ہوں گے، سب میں فوراً پورا کر دوں۔ زبردستی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دل میں اس کے جذبات ہیں، رب کعبہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کروڑ پتی۔ آپ مجھے بتائیں سکون کس بات سے ملتا ہے؟ سکون اولاد کی فرما برداری دیکھ کر، اولاد کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھ کر، اولاد کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جذبات دیکھ کر ملتا ہے، یا سکون لمبے چوڑے مکان دیکھ کر یا بہت سارا پیسہ دیکھ کر کے ملتا ہے؟ انسان کماتا کس کے لیے؟ لیکن جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا نقصان کرتا ہے اور آخرت کا بعد میں کرے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ یہ جو ہمارا رویہ بن چکا ہے، غیر حساسانہ رویہ، کہ سوچتے ہی نہیں کسی بات کو، ہمیں سوچ ہی نہیں رہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نمازوں کے بغیر، اس کا بنے گا کیا؟ کیا اللہ کے یہاں اس طریقے سے نجات ہو جائے گی؟ کیا قبر کے عذاب سے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس طریقے پر جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو ہماری نجات ہو سکے گی؟ کیا اس حال میں جب ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو وہ ہماری طرف محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھنا پسند کریں گے یا ہم سے منہ پھیریں گے؟ حساس سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال بہت ضروری میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو میرے ذہن میں آئی، کہ آپ بچوں کو دیکھ لیجئے کہ بچے بال کیسے کٹا رہے ہیں، لباس ان کا کیسا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر غصہ نہیں آتا، مجھے بہت سخت دکھ، بہت سخت تکلیف ہوتی۔ کیوں ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الٹے سیدھے فیشنی بال اور الٹے سیدھے فیشنی کپڑے یہ وہ بچے پہنتے ہیں، کیونکہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر دکھوں، اور جب ان بچوں کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھے ہوتے، یا ان کے اندر اور دوسرے کمالات نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں، تو نکھرا ہوا محسوس کرانے کے لیے سب سے آسان کام ہے اس طرح کے بال کٹوا لینا اور اس طرح کا لباس اختیار کر لینا۔ مجھے بہت سخت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر کہ یہ لوگ نفسانی اعتبار سے غلامی قبول کر چکے ہیں اور قوموں کے سامنے۔ کیا ماں باپ محسوس کرتے ہیں اس تکلیف کو؟ کیا ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بچے بال کٹوا کر خوش ہو رہے ہیں، خوشی کے ساتھ بار بار ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ نفسانی اعتبار سے غلام ہو چکے ہیں کسی اور کے؟ یہ ان کے لیے رول ماڈل ان کے والد نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ان کے لیے تو رول ماڈل اور کوئی بن چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو کڈنیپ کر لیا ہے کسی نے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ میں تو اتنی بات اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لباس، ہمارے بال، ہمارے اور ہمارے بچوں کے
زبردستی نہیں، ڈنڈے کے زور سے. پھر کہوں گا ہماری تربیت کے نتیجے میں ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی بھی دیکھے تو اسے دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی برقع دیکھ کر، ہمارا لباس دیکھ کر کے ہر ایک کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام. جبکہ آج ہمارا لباس دیکھ کر، ہمارے بال دیکھ کر کے صاف نظر آتا ہے کہ یہ انسان نفس کا، شیطان کا، دوسری اقوام کی بلندی کا اس کے سامنے یہ سپر ڈال چکا ہے اور یہ مان چکا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غلام بن چکا. خدا کے لیے اپنی حساسیت کو بڑھائیں. صرف عقلی طور سے جس دن ہم نے سمجھ لیا اور سوچ لیا کہ جو گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے اور اللہ کا حکم پورا کیے بغیر جو زندگی گزر رہی ہے، یہ بے وقوفی کی زندگی ہے، نادانی کی زندگی ہے. بہت بڑی بے وقوفی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں صرف دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، دین کا کیا نقصان ہوگا، قرآن کا کیا نقصان ہوگا. میں اور آپ نہیں پڑھیں گے، دوسری اقوام پڑھ رہی ہیں قرآن کریم کو، سمجھتے ہیں. انڈونیشیا کے اندر، حتیٰ کہ سنگاپور جیسے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے اندر، عام نوجوانوں کے اندر، انجینئروں کے اندر، ڈاکٹروں کے اندر، پروفیسروں کے اندر، سنگاپور جیسے ملک کے اندر قرآن کریم سمجھنے کا رجحان بہت تیزی سے ابھی کچھ سالوں کے اندر بڑھا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یورپ کے اندر بڑھ رہا ہے، امریکہ کے اندر بڑھ رہا ہے. آپ اور اگر ہم ہندوستان کے مسلمان یا ہمارے علاقے کے مسلمان اگر کچھ بھی سن لیں، کتنی بھی بار کہہ لو کہ قرآن سمجھ لو نہ کھولیں، کیا فرق پڑے گا قرآن پر؟ اتنا سا بھی نہیں پڑھنے والا. لیکن ہاں مجھے اور آپ کو پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے. اور آخرت میں تو بہت بعد میں پڑھے گا، دنیاوی زندگی میں بہت پڑھ رہا ہے. اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، میں پھر بہت عاجزانہ درخواست کروں گا، خدا کے لیے قرآن کریم کو کھول لیجئے، قرآن کریم کو کھول لیجئے، اپنے اولادوں کو لے کر بیٹھیے. اور یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے گلیوں کے اندر گھومنے کا، پھرنے کا، راتوں کو جاگنے کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اختیارات دینے کا، موبائل دینے کا، پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. اگر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول کا کام کرنا ہے، کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، آپ اپنا موبائل دیجئے کہ میرے سامنے کریے بات، جس سے بات کرنی ہے میرے سامنے بیٹھ کر کے آپ چلائیے جو کچھ کرنا ہے. یہ جو غیبوبت میں ساری کے ساری کارگزاریاں ہوتی ہیں، ہم اور آپ اس ماحول کے اندر جی رہے ہیں. کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کون سا ماحول چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک نے لیکن یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور جب ہوتا ہے پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس لیے یہ چند حساسیت کی مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی اور یہ بتانے کی کوشش کی، یہ احساس، یہ حساسیت، یہ قرآن کی برکت سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور اس جیسی کتنی ساری صفات عالیہ وہ ساری کی ساری صرف قرآن کو پڑھنے سے ہی نصیب ہوتی ہیں. اور قرآن کو ہم نے کیا بند کیا؟ میں نہیں مانتا کہ قرآن کریم کو پڑھے بغیر کوئی انسان اچھا مسلمان کی بات تو بہت دور ہے، اچھا انسان بھی بن سکتا ہے. خدا کے لیے مانیے اس بات کو، غور کیجئے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر. ماں باپ کا ادب کون سی چیز سکھائے گی؟ کیا انجینئرنگ کے اندر ماں باپ کے ادب کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ تواضع، یہ انکساری، یہ چار لفظ آنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے لگے انسان. یہ ڈگریوں کے حصول کے بعد یہ جذبات نہیں پیدا ہوں گے، یہ قرآن پیدا کرے گا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جس بچے نے بھی ذرے سے دو چار الفاظ پڑھ لیے، اب آج ماں باپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے بچے جن کو ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے تھی، تعلیم کے نتیجے میں ماں کو باپ کو جاہل سمجھتے ہیں اور ماں باپ ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم. کہ جس مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا تھا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اف بھی نہ کہہ دینا. اس مذہب کے ماننے والے آج تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لے تو ماں باپ سے جوتے پالش کرواتے ہیں، ماں باپ کو گھور کر دیکھتے ہیں، ماں باپ کی باتوں پر سسکانیاں بھرتے ہیں، ماں باپ سے اونچی آواز کے اندر بات کرتے ہیں. یہ چیزیں کون سکھائے گا اولاد کو؟ یہ قرآن سکھائے گا، یہ قرآن سکھائے گا. اس لیے خدا کے لیے اپنے اوپر اور اپنی آنے والی نسلوں پر ہم ترس کھائیں اور خدا کے لیے سوچیں یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ حساسیت اور اس جیسے جذبات یہ قرآن کریم کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. ہم احساس ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اپنے گھر کا اور اپنے علاقے کا پورا ماحول دین مخالف بنا لیا.
کہاں سے عمل کر سکے گا کوئی ایسے ماحول کے اندر کہ جس ماحول کے اندر رات کو سب جاگتے ہوں؟ کہاں سے عمل ہو سکے گا اس ماحول کے اندر دین پر کہ جس میں فجر کی نماز میں ایک آدھ صف نظر آتی ہو؟ جب باپ نہیں پڑھتا تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، بدل لیجئے، اب بھی وقت ہے، موت کے آنے سے پہلے ہر انسان کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے احساس کریں۔